ہمارے دین اسلام کے جتنے بھی شعائر ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ہر حکم مستقل نہیں ہے، ہر حکم دوسرے حکم سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو بندہ، اب نماز کا حکم ہے نا ہمارے اسلام میں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ سارے احکام ہیں، چھوٹے احکام بھی ہیں، بڑے احکام بھی ہیں، خرید و فروخت کے احکام ہیں، معاملات کے احکام ہیں، عبادات کے احکام ہیں۔ تو یہ سارے احکام ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ایک حکم پہ عمل بندہ کر رہا ہے، دوسرے کو چھوڑ رہا ہے تو اس عمل سے اس کو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی، تہجد بھی پڑھتا ہے اور تمام عبادات پوری کرتا ہے، مگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہو گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وصال کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ تو دین احکام جتنے بھی ہیں وہ ایک جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز پہ عمل کر لیں دوسرے کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بندہ سارے نیک اعمال کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے مگر حرام کھاتا ہے، تو اس کا سارا دین کیا ہو جائے گا؟ ضائع۔ تو دین کے احکام مقصد سمجھانے کا یہ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک چیز پہ عمل کر رہے ہیں، باقی سارا دین سائڈ پہ ہے۔ یہ سارے دین پہ عمل کر رہے ہیں، ایک چیز جو آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے سارا کیا کرتا ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ دین ہے۔ دین ایک مکمل احکام اور زندگی کا دستور کا نام ہے دین اسلام۔ ایسا نہیں ہے گورنمنٹ جتنے بھی وہ قانون پاس کریں ان میں سے سارے قانون پہ عمل کریں، ایک قانون پہ عمل نہ کریں۔ مثال کے طور پہ اشارہ توڑنا، جہاں اشارہ ہے اس کو توڑتے جائیں، تو آپ کے سارے جو قانون پر عمل داری ہے وہ ضائع ہے، کیونکہ آپ خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے۔ تو یہ دین ہے۔ اب دین کے اندر جو ہم جس پہلو پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی اہم مضمون ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارا ذخیرہ ہے، تمہاری کھیت ہے۔ یہ ہماری اولاد، نیو جنریشن جو ہے، یہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو آپ کے انڈر میں آتا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کے گھر میں بیوی بچے، آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ آج کے پرفتن دور کے اندر بہت ساری ایسے معاملات، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو بچوں کی خرابی، نئی جنریشن کی خرابی کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور ماں باپ ان کا کوئی سد باب نہیں کر رہے، اور ماں باپ ان چیزوں کی فکر نہیں کر رہے۔ چھوٹتی ہوئی جوانی جب بچوں پہ چڑھتی ہے، بچے جب جوان ہوتے ہیں، ان کی نگرانی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نماز بچے نہیں پڑھ رہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں کی ذمہ داری ہے۔ بچہ بڑا بھی ہو جائے، آپ کے گھر میں رہ رہے، آپ کے ذمے ہیں اس کو نماز پڑھانا، چاہے وہ شادی شدہ بچوں والا کیوں نہ ہو جائے۔ آپ باپ ہیں، آپ کے ذمے ہیں بچوں کے تمام معاملات۔ جب پیسے نہ ہو تو بچے کو پیسے دے سکتے ہیں، جب نماز نہ پڑھے تو پھر کوئی نہیں، وہ بڑا ہے، خود ذمہ دار ہے۔ تو جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تب بھی یہ کہو نا، وہ بڑا ہے، ذمہ دار ہے، خود سنبھالے گا۔ جہاں پیسے کا معاملہ آتا ہے پھر شفقت آ جاتی ہے۔
جہاں نماز کا معاملہ آتا ہے وہاں کوئی بات نہیں. تو یہ رویے ہمارے جنریشن کو خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں جنم لے رہی ہیں. ان میں بچوں کا سلوکی انحراف، اخلاقی انحراف کباڑا ہو رہا ہے بچوں کا. انٹرنیٹ کی دنیا میں بچے گھوم رہے ہیں، بچے ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، بچے انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، بچوں کو کوئی، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں. بلکہ آج کے دور میں بچوں کو آسان طریقہ، بچوں کو پالنے کا، بچوں کی مطلب ہے کہ ان کے شور شرابے سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ آپ کو پتہ ہے آج کل گھر میں کون سا چل رہا ہے؟ موبائل پکڑا دو، کارٹون لگا کے دے دو. کارٹون کون سے؟ ہندوانہ کارٹون، ہندوانہ کارٹون جن کے اندر ہندو بول رہے تھے، ہندو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے جو رسومات ہیں وہ دکھا رہے ہیں، وہ بچے کو پکڑا دیتے ہیں. اب بچے کو کیا پتا میں کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن جو وہ دیکھ رہا ہے اس کے دماغ کے اندر وہ ساری چیزیں فیڈ ہو رہی ہیں، جو کہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی اس کو نماز سکھانا، ماں باپ کی ذمہ داری تھی اس کو اخلاق سکھانا، بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، پاکیزہ کیسے رہتے ہیں، استنجا کیسے کرتے ہیں. یہ ماں باپ آج کل نہیں سکھا رہے. بچوں کی ناپاکی اور پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں ہے. بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے کوئی تربیت نہیں ہے. بڑا بات کر رہا ہو، چھوٹے کو چپ رہنا چاہیے، یہ کون سکھائے گا؟ کہتے ہیں سڑک پہ نکلا ہے سیکھتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنا دین سیکھے. ہر مسلمان، عورت، مرد، عاقل، بالغ پر فرض ہو جاتا ہے. ہم اپنے آپ سے ہر بندہ پوچھے میں نے دین علم کتنا سیکھا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ہم دین نہیں جانتے تو بچوں کو کیا دین سکھائیں گے؟ ہمیں بچوں کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. یہ ذمہ داری اللہ کے ہاں قیامت والے دن اس کا احساس ہوگا. یہ پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ پھر کہنا یا اللہ میں تو خود بھی نہیں پڑھتا تھا، بچوں کو کیا پڑھانی تھی؟ جو باپ خود نماز نہ پڑھتا وہ بچوں کو پڑھائے گا نماز؟ تو بچوں کے نیو جنریشن جو ہماری پل رہی ہے اس کے اندر بہت زیادہ خرابیاں. یہی ہندوانہ کارٹون بچے دیکھ دیکھ کر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کے آگے بولتے ہیں. باپ کچھ کہہ دے ایسا نہیں کرنا بیٹا، ماں کہہ دے بیٹا ایسا نہیں کرنا، بیٹی ایسا نہیں کرنا، مجالے بچے مان لیں، بچے ضد پہ اتر آتے ہیں. پھر ہمارے کچھ دیکھیں دین کے اندر نا اعتدال مزاجی، اعتدال پسندی ہر چیز کے اندر. اب قرآن دین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں ڈرایا ہے وہاں امید دی ہے، جہاں امید دی ہے وہاں ڈرایا بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحجر میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبئ عبادی، میرے بندوں کو ذرا پیغام دو میرا، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں. ساتھ پلڑا برابر کرنے کے لیے یہ امیدیں باندھ کے بنی اسرائیل کی طرح تم گمراہ نہ ہو جاؤ کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے پسندیدہ بن گئے. تو فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی دردناک ہے، یاد رکھو. اب یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں مغفرت کرنے والا ہوں، میں رحمت کرنے والا ہوں، مگر یاد رکھو تم نماز نہیں پڑھو گے، تم میری نافرمانی کرو گے
تو میں ایسی آگ میں جلاؤں گا کہ تم نہ جلو گے نہ مرو گے، عذاب میں مبتلا رہو گے، نہ جل کے ختم ہوگے نہ وہ عذاب ختم ہوگا، نہ چین نہ سکون، نہ جل کے ختم ہوگے نہ مر پاؤ گے۔ پھر پکارو گے فرشتوں کو، جہنم پہ کھڑے ہوئے فرشتوں کو پکارو گے کہ اللہ سے کہو ذرا ہمارے عذاب میں کمی تو کر دیں، ایک دن کی کمی کا۔ سورۃ غافر، سورۃ المؤمن میں یہ اللہ نے ان جہنمیوں کا پیغام ہمیں نقل کیا۔ وہ آیت کیسی ہے؟ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اس عذاب میں سے ایک دن کی کمی کر دیں اللہ۔ تو اللہ فرمائیں گے، فرشتے ان کو جواب دیں گے تم دعا کرتے رہو، تمہارا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے توازن دیا ہمیں، تو یہ توازن ہمیں سیکھنا چاہیے بچوں کے معاملات کے اندر، بچوں کی تربیت کے اندر۔ نیو جنریشن جو ہماری آ رہی ہے، ان پرفتن دور کے اندر انٹرنیٹ ہر جگہ، موبائل ہر جگہ، فحش عریانی ہر جگہ، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ہر گندگی ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہمیں بچوں کو پالنا ہے۔ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ بچہ پیدا ہوا، نہ انٹرنیٹ، نہ سائیکل، نہ موٹر سائیکل، نہ گاڑی، مٹی کا کچا مکان، مٹی کے برتن، کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ تو کیا کرتے تھے لوگ؟ وہ کام کرتے تھے جو ان کی عزت اور آبرو محفوظ رکھتی تھی۔ بچے کو جنگ سکھاتے تھے، بچے کو تیر چلانا سکھاتے تھے، بچے کو جنگ کرنے کے اصول بتاتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں۔ تو آج ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ کرنے کا نہیں ہوتا تب موبائل اور انٹرنیٹ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو توازن اللہ نے دیا، انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میں مغفرت کرنے والا تو ہوں۔ تم گناہ کرو گے، کہو گے یا اللہ معاف کر دے، جب تک روح ہے تو اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں لو اتیتنی، وہ حدیث شریف قدسی میں آتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمان کو چھونے لگ جائیں، آسمان کو پہنچ جائیں، بندہ کہے یا اللہ معاف فرما، اللہ کہتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ ہے غفور الرحیم۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، دوسرا رخ۔ تو یہ جو دو رخ ہیں، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح معاملہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروہم علیہا، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام مروہم علیہا بسبع واضربوہم علیہا لعشر، 7 سال کے عمر کے بچے کو نماز کا حکم دو، حکم دو، واضربوہم علیہا لعشر، 10 سال کا ہو جائے اس کو مارو، کیوں نماز نہیں پڑھی؟ یہ تربیت ہے، یہ توازن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، یہ توازن ہے۔ اپنے اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ عدل و انصاف اور یہ سختی اور نرمی، ان کے ساتھ بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ کہیں گھروں میں نرمی اتنی کہ بچے اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے موبائلوں میں دروازے بند کر کے سوتے ہیں۔ پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں بچہ یوں کرتا ہے، بچہ یوں کرتا ہے، نشوں میں لگ گیا ہے، یوں ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے آپ بتائیں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟
ماں باپ. خرابی بچوں کی ذمہ داری ماں باپ پر آتی ہے. جس طرح اچھا بچہ جب دیکھا جاتا ہے تو کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ ماں باپ کی تعریف کی جاتی ہے کہ کیسی تربیت کی ہے ماں باپ نے اس کی. تو یہ جب برائی ہوتی ہے، ماں باپ رو رہے تھے، مسکین بن جاتے ہیں، روتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، کیا کریں؟ تم ذمہ دار ہو. ماں باپ بچوں کی خرابی کا ذمہ دار ہیں. بچوں کے انحرافی سلوک میں انحراف، اخلاق میں انحراف، دین میں انحراف، اس سب کا ذمہ دار ماں باپ ہے. اسلام کہتا ہے پیار بھی دو، پیار بھی دو، صرف پیار نہیں. اگر اللہ فرض کریں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مغفرت کرنے والا، میں رحمت کرنے والا، بس یہ کہہ دیتے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ماں نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، اللہ غفور رحیم ہے. حالانکہ اللہ نے کہا میں دردناک عذاب دیتا ہوں، اس کے باوجود آج زبانوں پہ ہماری کیا ہوتا ہے؟ اللہ غفور الرحیم. یہ کوئی نہیں کہتا اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا. ایک رخ کو لینا، دوسرے رخ کو چھوڑ دینا. اسی طرح ماں باپ ایسے گھر میں ہیں جہاں سختی ہی سختی، مار کٹائی، وہ بھی خرابی ہے. ماں باپ اور بچوں کے درمیان گیپ نہیں ہونا چاہیے. اتنا سخت نہیں بننا کہ بچہ ڈرے باپ کو کچھ بتانے سے. نہیں، یہ سختی مطلوب نہیں ہے اسلام میں. تو بہرحال یہ ایسا حساس مضمون ہے، اس کے اوپر بہت لمبی اور تشفی والی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند نکات آج میں نے آپ کو سمجھائے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے اندر افراط و تفریط جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. پیار بھی دو، مارو بھی. اب مار کون سی ہے؟ ڈنڈے اٹھا کے، سوٹے اٹھا کے اس کے سر پھاڑ دینا، یہ سختی مطلوب نہیں ہے. تربیت والی سختی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.